اچھا ہم سب بتائیے گا جب یہ دعوت کے مراحل زیر بحث آتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر آیت کو پڑھیں گے اس میں کریکٹرز بھی متعین ہوں گے، کون سی بات کس سے ہو رہی ہے، جو بنیادی دین کے تقاضے ہیں نماز روزہ زکوٰۃ حج، وہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ گفتگو تو رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے کے لوگوں سے ہی کر رہے ہیں، لیکن ہم سے بھی وہ متعلق ہوتی ہیں، اس کی سائنس آپ نے سمجھائی. لیکن کیا پورے قرآن میں کوئی ایسے مقامات نہیں جہاں اللہ تعالیٰ انسانوں سے گفتگو کر رہے ہوں، یعنی اس زمان و مکان سے اٹھ کے کوئی ماضی کے انسانوں کو بھی سامنے رکھ کے مستقبل کے انسانوں کو بھی سامنے رکھ کے؟ کیونکہ ایک تقاضا پیدا ہوتا ہے آج جب میں کتاب پڑھتا ہوں کہ میں اس میں کہاں کھڑا ہوں. وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات کہ جی کریکٹرز تھے، مخاطبین تھے، اس سے میں نے بھی سبق حاصل کرنا ہے، مجھ سے متعلق کیا چیز ہے. لیکن کیا پورے قرآن مجید میں آنے والے انسان، قیامت تک کے انسان، ان کو مخاطب کر کے اللہ براہ راست مجھ سے گفتگو نہیں کر رہا؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی. آپ کر کے دکھائیے. یعنی گفتگو کریں گے، گفتگو کرتے وقت کوئی مخاطبین ہوں گے، یعنی سے گفتگو ہو رہی ہوگی تو انہی کو پوری انسانیت کا نمائندہ سمجھ کر گفتگو کرنی ہوگی، انہی سے بات کرنی ہوگی. پہلے ان سے ہوگی، پھر وہ پوری انسانیت بھی ہو سکتی ہے، ماضی کے سب انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے، وہ مستقبل کا کوئی پیغام بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ کی تو انہی لوگوں سے جائے گی جن سے کی جا رہی ہے. تو قرآن کے مخاطبین یا مشرکین عرب ہیں یا اہل کتاب ہیں یا ان میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ ہیں. اللہ کا پیغمبر ہے، پیغمبر کے اہل بیت ہیں، اس لیے کہ ان کے ساتھ بھی کچھ معاملات ہوئے ہیں، تو مخاطب تو لوگ ہوں گے. یعنی وہ کون سی سورہ ہے جس میں ہمارے مفسرین یہ بتاتے نہیں ہیں کہ یہاں کیا معاملہ زیر بحث ہے؟ اب سورہ آل عمران میں کیا یہ بتایا نہیں جائے گا کہ جنگ احد ہے، اس میں یہ صورتحال پیش آ گئی ہے، وہاں مسلمانوں کو اس طرح ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس پر یہ سوالات پیدا ہو گئے ہیں. اب اللہ تعالیٰ اس پر ایک خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں اسی طرح سے. ایسے ہی سورہ انفال میں کیا بدر کے واقعات، رسول اللہ کیسے نکلے، پہلے ہی پیراگراف میں جب اللہ تعالیٰ یہ فرما دیں گے کہ جب اللہ تم کو نکال رہا تھا تو کس کو نکال رہا تھا. تو قرآن مجید کا یہ اسلوب نہیں ہے. اس لیے یہ بتانا ضروری ہوا کہ یہ ایک پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے. یعنی ایک پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا ہے، وہ انذار ہے جس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، ایک ترتیب دے دی گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی کتاب کی صورت میں اب ہمارے پاس موجود ہے. اس میں ہر جگہ جب اس کو سمجھا جائے گا تو پہلے یہ متعین کیا جائے گا مخاطب کون ہے، بات کیا کی جا رہی ہے، کس سیاق میں کی جا رہی ہے. اب بات متعین ہو گئی، وہ بات بعد والے لوگوں کے ساتھ بھی متعلق ہوتی ہے، وہ اپنی حقیقت کے لحاظ سے متعلق ہوگی. ٹھیک، نقطہ واضح ہو گیا. ہم سب ایک پہلو بیان کیجیے گا. آپ نے کہا کہ قرآن مجید میں جو ہدایات بھی دی جاتی ہیں تک کہ شریعت بھی زیر بحث آتی ہے، وہ بھی اسی مرکزی جو مضمون ہے انذار کا، یاد دہانی کا، اسی پس منظر میں آتی ہے. میں دو چھوٹی چھوٹی مثالیں لیتا ہوں. مثلا قرآن مجید میں ایک جگہ سے کھولتا ہوں، وہاں قرآن مجید مجھے کہہ رہا ہے بھئی دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہ کرو. اب یہ تو ایک خالصتاً اپلائیڈ ایک معاملے میں نکاح کے اندر ایک ہدایت دے دی. وہ جو پوری کی پوری گرینڈ اسکیم ہے انذار کی، اس سے اس کا کیا تعلق مثلا بن جاتا ہے؟ کوئی پڑھیے سورہ نساء کو، یعنی وہ کس سیاق میں آئی ہے، پوری سورہ کیا ہے، پوری سورہ کا موضوع کیا ہے، وہ کس طریقے سے اہل ایمان کو خطاب کر رہی ہے، وہ کیوں مخاطب ہو گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو اس کے آدھے حصے اللہ تعالیٰ نے پھر اہل کتاب کی طرف رخ کیا ہے، پھر اس کے بعد آخر میں سوالوں کا جواب دیا ہے. تو ساری سورہ کو جب آپ سامنے رکھیں گے تو اس میں یہ ہدایات کس ذیل میں آئی ہیں بالکل واضح ہو جائے گا. اس سے بعض اوقات ہدایت کے فہم پر اثر پڑے گا، بعض اوقات کوئی اثر نہیں پڑے گا. مثلا محرمات کی جو فہرست بیان کی گئی ہے اس میں پہلے واضح کر دیا گیا ہے کہ حقیقت کیا ہے، یعنی کیوں ان عورتوں کے ساتھ نکاح کو حرام قرار دے دیا گیا ہے. تو وہ دیکھیے وہ جو علت بیان کی گئی ہے وہ خود لفظوں میں بیان ہو گئی ہے. پہلے ہی حکم کے بعد فرمایا انہو کان فاحشۃ و مقتا و ساء سبیلا. تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ اس کی حقیقت ہے. اب یہ حقیقت تو قیامت تک پائی جانی ہے، اس وجہ سے حکم بھی ہمیشہ کے لیے. نقطہ واضح ہوا. اچھا ہم سے بتائیے گا کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب اور آپ کے نزدیک قرآن مجید کا جو مرکزی پلاٹ ہے، اس کو آپ بنیادی مضمون کہیے، جس طرح آپ نے سرگزشت انذار متعین کیا، اس میں کوئی فرق ہے؟ اگر ہے تو مولانا اس کو کس پس منظر میں دیکھتے ہیں؟ یعنی سرگزشت انذار کی یہ تعبیر پورے قرآن کے بنیادی موضوع کے حوالے سے ان کی تفسیر میں اس طرح سامنے نہیں آتی. دیکھیے یہاں کوئی تقابل پیش نظر نہیں ہے. اگر آپ ان سے بھی پوچھتے تو مجھے پورا اطمینان ہے کہ وہ یہی بات بتاتے. لیکن میں نے یہ کوشش کی ہے کہ ان سب چیزوں کو ایک پریسائز بیان میں ڈھال دیا جائے. یہ تفہیم کا طریقہ ہوتا ہے، یہ سارے علوم و فنون میں اختیار کیا جاتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی ہو، آپ اس کی اصلاح کر دیں. آپ کوئی اصول فقہ کی کتاب اٹھائیں اور یہ دیکھیں کہ جو بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، مثال کے طور پر بیان کیا چیز ہے،
آمدی کی احکام اٹھا لیں، آپ کو 15 تعریفیں مل جائیں گی اس کی۔ تو یہ سب کام ہوتے رہتے ہیں، اس کو اتنا بڑا مسئلہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ جی میں نے ایک تعبیر اختیار کی تاکہ وہ بات سمجھائی جا سکے لوگوں کو۔ آپ کے خیال میں اس سے بہتر تعبیر ہو سکتی ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ اچھا ویسے مولانا کہتے کیا ہیں جی قرآن کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ نہیں، انہوں نے اس طریقے سے اس کو بیان نہیں کیا۔ تواضع